بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ البلد کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ سورت مکی سورت ہے اور اس سورت میں زندگی میں کون سا راستہ صحیح یا کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کون سا راستہ ناکامی کی طرف لے جاتا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اس صورت کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج ہم تقریباً 10 آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں گے، اور بقیہ آیات کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کریں گے۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد۔ لا اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اقسم قسم کھاتا ہوں، البلد یہاں شہر مکہ مراد ہے۔ لا نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر کسی چیز کی نفی کی جا رہی، کسی چیز کی تردید کی جا رہی، کسی چیز کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ اہل عرب یہ سمجھتے تھے، یہ خیال کرتے تھے کہ جس طریقے کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، جس طریقے خیالات وہ رکھتے ہیں، وہی صحیح خیالات ہیں، وہی طرز زندگی صحیح طرز زندگی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، جو تمہارے خیالات ہیں، جو تمہاری طرز زندگی ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اور اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے۔ شہر مکہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت اہل عرب میں بالکل روز روشن کی طرح آیا تھی، بالکل واضح تھی۔ اس کی حقیقت آپ خود سمجھ سکتے ہیں، اور اس کی اہمیت اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ یہ شہر جہاں نہ زراعت کا کوئی ذریعہ تھا، نہ پانی کا کوئی ذریعہ تھا، نہ رہنے سہنے کا کوئی ٹھکانہ تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بدولت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بدولت اس شہر کو آباد کیا، اور اس شہر کو زراعت والا، پھل والا، امن والا بنایا۔ تو اس شہر کی جو اہمیت ہے اس کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لا، ہرگز نہیں، جو تمہارے خیالات ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ وانت حل بہذا البلد، اور حال یہ ہے کہ اے نبی، اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے۔ حل کے یہاں پر 3 مطلب ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو حلال کر لیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا اور آپ کی باتوں کو ریجیکٹ کرنا اور آپ کو تکلیف دینا اور آپ کو یہاں تک کہ قتل کرنے کا لوگوں نے حلال قرار کر رکھا ہے۔ ایک چیز یہ ہوئی۔ دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی شہر مکہ کی جو فضیلت تھی وہ تو تھی ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے، اور اس کی فضیلت مزید بڑھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مقیم ہیں۔ تو ایک مطلب یہ بھی ہوا، اور جو تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یعنی اس شہر میں ہر چیز، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں، جانوروں تک کا جو ہے قتل کرنا حلال نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق دیا گیا کہ جو بھی اسلام کی دشمنی کرے گا، جو بھی اسلام دشمن حرکتیں کرے گا، تو اس کو سزا دی جائے گی اور اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ تو یہاں پر وہ چیز حلال قرار دی گئی۔ یہاں پر تو یہ 3 مفہوم ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ اس صورت کے موضوع سے جو سب سے زیادہ قریب جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کو لوگوں نے حلال قرار لے لیا تھا۔ ووالد وما ولد، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی۔ آگے کے مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اولاد سے مراد جو بھی
حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی بھی اولاد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بھی، اور جو آنے والی نسل تک ہے، قیامت تک کی جتنی بھی اولاد ہیں سب شامل ہیں اس میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قسم کھاتا ہوں والد کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اور ان کے اولاد کی۔ کیا قسم؟ کس بات پر قسم؟ کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اگر آپ جن چیزوں کی قسم کھائی گئی، یعنی بنیادی طور پر جس شہر کی قسم کھائی گئی ہے، اس شہر کی قسم کی پیچھے اگر آپ دیکھیں کیا اہمیت ہے اور پھر اس موضوع سے جوڑیں تو پتہ چلے گا کہ انسان کو مشقت میں کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ شہر مکہ کا جو قیام ہے وہ کس طریقے سے ہے، کن مشقتوں کے بعد وجود میں آیا، کن آزمائشوں کے بعد وجود میں آیا۔ اب دیکھیے کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر جو ہے چھوڑ دیا، اور وہ کس طریقے سے بیاب و گیا علاقہ تھا، نہ وہاں پانی تھا، نہ وہاں کھانے پینے کی چیزیں تھیں، نہ رہنے سہنے کا کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کوئی سایہ تھا۔ ایسی جگہ میں جو ہے آپ دیکھیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھل فروٹ غذا اور کس طریقے سے وہاں سب سے شاندار پانی پیدا کر دیا، اور پھر اس سے بڑھ کر امن وہاں پر قائم کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آزمائشوں اور مشکلات اور مشقتوں کے بعد وہ شہر قائم ہوا، تو وہ جو مشقتیں ہیں، جو تکالیف ہیں اور جو مصیبتیں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، جس طریقے سے اس شہر کے قیام میں اس طرح کی آزمائشیں ہیں، اسی طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقتوں میں پیدا کیا۔ آپ دیکھیے کہ انسان جب وہ بچہ ہوتا ہے، جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو کس طریقے سے وہ مشقتوں اور آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ ہر لمحہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں بچہ ضائع نہ ہو جائے، ہر لمحہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی طریقے کی بلیڈنگ کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائے۔ ہر لمحہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے تو کسی ناگہانی واقعے کی وجہ سے وہ اس کا انتقال ہو جائے۔ آپ اس وقت کی مصیبت کو دیکھیے۔ پیدا ہونے کے بعد دیکھیے کہ وہ اکیلا رہ نہیں سکتا، بغیر ماں کے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو دودھ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر بڑا ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے تھوڑا سا چلنے کے لائق ہو جاتا ہے تو وہ اکیلے چل نہیں پاتا، ہر لمحہ اس کے گرنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اور بڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی اور مصیبت آ جاتی ہے۔ اور بڑا ہو جاتا ہے، کمانے کھانے کے لائق ہو جاتا ہے، تو اگر زیادہ مالدار ہو جاتا ہے تو اس کو ہمیشہ یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کا مال لٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی کوئی جان لے لے۔ ٹھیک ہے، تو ہر لمحہ مشقت اور آزمائش میں رہتا ہے۔ تو یہی وہ آزمائش ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو آزمائش میں پیدا کیا، یعنی مشقتوں میں پیدا کیا، اور اس دنیا میں جو پیدا کرنے کا جو مقصد بھی وہ آزمائش ہی ہے۔ یہ امتحان گاہ ہے دنیا، یہاں مشقتوں سے آزمائشوں سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، لیکن یہ انسان یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو پا نہ سکے گا، یعنی یہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جب چاہے دولت کھڑی کر سکتا ہے، جب چاہے جو ہے وہ اپنی آسائش کے لیے، اپنے جو ہے سمجھ لیجئے کہ اپنے اچھائی کے لیے، یا یہ سمجھ لیجئے کہ آسائش کے لیے، مزے کے لیے وہ محفلیں قائم کر سکتا ہے، اور ہر مصیبت سے وہ بچ سکتا ہے، اس کا مال ہر مصیبت سے بچا سکتا ہے، اور اسے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ وہ خود اپنے آپ میں جو ہے وہ خود اپنے آپ میں آزاد ہے، اور خود اپنے آپ میں وہ ہر فیصلے خود کر سکتا ہے، اور اس پر کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس کی بچپن سے لے کے، اس کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک، ہر لمحے ایسے ایسے ایونٹ، ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ ہر لمحے اسے خطرہ رہتا ہے کہ کہیں اس کی جان نہ چلی جائے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جان چلی بھی جاتی ہے۔
آپ دیکھیے کہ ایک ہوا کے طوفان میں بدلنے سے کتنے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، سمندر میں طغیانی آنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی موت آ جاتی ہے، بارش ذرا تیز سی ہو جاتی ہے تو کتنے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، بجلی کے کڑکنے سے کتنے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، ایک زلزلہ آ جانے سے کتنے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر ایک بیماری پیدا کر دے تو اس کے سامنے سب کے سب ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے حادثات کے ذریعے اللہ تعالیٰ موت کے ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ تو ہر لمحہ جو ہے آپ دیکھیے وہ خود کے کنٹرول میں نہیں، وہ انسان دکھ رہا ہے، کہیں نہ کہیں اس پر کوئی کنٹرول کر رہا ہے، اس کے فیصلوں پر، اس کے موت اور زندگی پر کوئی اور جو ہے قابض ہے، کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے۔ تو اسی بات کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ وہ انسان کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ یہ انسان بہت زیادہ جب مال کما لیتا ہے، بہت زیادہ مال اور دولت اکٹھا کر لیتا ہے تو فضول خرچیوں میں اس قدر خرچ کرتا چلا جاتا ہے کہ شہرت کے لیے، نام کے لیے، اور بس آسائشوں کے لیے اور مزے کے لیے وہ لمبی لمبی رقمیں خرچ کر دیتا ہے، ایک محفلوں میں کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے۔ آپ اہل عرب کو دیکھیے کہ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت وہ شاعروں کی محفلوں کے لیے، ناچ گانوں کی محفلوں کے لیے، رقص کے لیے بڑی بڑی محفلیں قائم کرتے تھے اور سینکڑوں اونٹ کاٹ دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو بیچارے غریب رہتے تھے، جو یتیم رہتے تھے، ان کا کوئی پالنے والا نہیں ہوتا تھا، ان کو کوئی کھلانے والا نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ غیر مناسب جگہوں پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پر ایک دیکھیں کہ ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ اہلکتو، یعنی وہ انفقتو کا استعمال ہوتا ہے کہ مال خرچ کرنے کے لیے انفقہ، لیکن یہاں اہلکا کہا گیا، اس لیے کہا گیا کہ چونکہ وہ غیر مناسب جگہوں پر جو ہے یہ استعمال کرتے تھے پیسوں کو، اور شہرت کے لیے کرتے تھے، اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے برباد کر دیا، پیسوں کو ہلاک کر دیا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے؟ یعنی یہ انسان جو ہے اس قدر دولت کی جو ہے دولت کی ریل پیل میں اس قدر جو ہے اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ نہیں رہا ہے کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے، یہ انسان کر کیا رہا ہے، اسے کچھ سوال جواب ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں، وہ بھول بیٹھا ہوا ہے، اس کے گمان میں یہ بات نہیں ہے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے وہ اس کے ہر کام پہ، ہر ایکٹیویٹی پہ، اس کے ہر مومنٹ پہ اس کی نظر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی، زبان نہیں دی، ولسان وشفتین، کیا زبان نہیں دی اور ہونٹ نہیں دیے، دو ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، اور کیا ہم نے اسے دو راستے نہیں دکھائے؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انسان جس کو ہم نے آنکھ دی، زبان دی کہ وہ اپنے دل کی باتیں کہہ سکے، اور آنکھیں دی کہ وہ چیزوں کو سمجھ سکے، اور راستہ بتا دیا، ٹھیک ہے، کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ انسان اپنی آنکھوں سے، اپنی عقل سے اور اپنی زبان سے چیزوں کو کیا وہ استعمال نہیں کر پا، اپنی جو ہے طاقت حواسہ، یعنی قوت جو حواسہ اس کی ہے، کیا اس کے ذریعے وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں پیدا کی ہیں، کتنی آیات رکھ دی ہیں دنیا میں، کتنی طرح کی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے کہ کوئی ہے جو اس دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے، کوئی ہے جو اس دنیا کو چلانے والا ہے، کوئی ہے جو اس دنیا کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو اس انسان کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ بھی یہاں انسان کر رہا ہے۔ اور جو اس آیت میں کہا گیا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے دو راستے دکھا دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں یا اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، یا قرآن کے ذریعے یہ راستہ دکھلا دیا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے۔ اب انسان کو اختیار کرنا ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے یا غلط راستہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ طاقت رکھ دی ہے کہ وہ خیر اور شر اور غلط راستہ، صحیح راستہ
کامیابی والا راستہ اور ناکامی والا راستہ کیا ہے وہ سمجھ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس آیت، یہ جو صورت ہے، اس صورت کے ذریعے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ اس میں کلیئرلی بتا دیا گیا۔ سبق یہی ہے کہ ہمیں جو ہے صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، اور ہمیں مال دولت کی ریل پیل کے چکر میں جو ہے ہمیں اپنی آنکھیں بند نہیں کر لینی ہے۔ ہمیں جو ہے فخر میں تفاخر میں گم نہیں ہو جانا ہے۔ ہمیں حقیقی رب کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، اس کی قدرت کا ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہمیشہ یہ ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے کوئی ہے جو یہ دنیا چلا رہا ہے، کوئی ہے جو ہر چیز کا فیصلہ کرتا ہے، کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم ان خیالات کو اپنے دماغ میں رکھیں گے تو ہمیشہ ہم صحیح راستے کی طرف جائیں گے اور کامیابی کی راستے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اور باقی ہم اگلی صورت میں، اسی صورت کے اگلے حصے میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، تو اور اسباق جو ملیں گے ہمیں اس پر انشاءاللہ ہم بحث کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔